یہ آج کا ٹاپک ہے تعلیم میں آزادی اور حاکمیت۔ دنیا کے تمام شعبوں میں آزادی کی کچھ حدود متعین کی جاتی ہیں، کیونکہ کچھ معاملات میں آزادی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آزادی فلسفی میں ویسے ایک بڑا الجھا ہوا سا کنسیپٹ ہے، اور بڑا مبہم اور بڑا ویگ سا کنسیپٹ ہے۔ تو تعلیم میں آزادی اور حاکمیت۔ رسل کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی جس کا کہنا تھا کہ بچے کو جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا اسے کرنے دینا چاہیے، اور اسے روکنا نہیں چاہیے، تاکہ بچے کی جو نشو نما ہے وہ اس کی فطرت کرے اور اس کے اندر سے اس کی نشو نما ہو۔ رسل نے کہا کہ اگر بچے کی فطرت اسے کہتی ہے کہ سوئیوں کو چبا لے، تو کیا اسے چبا لینا چاہیے؟ جواب میں رسل کو گالیاں ملی۔ میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات میں آزادی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم بچوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ جلد یا بدیر عنقریب سوئیاں چبا لیں گے، چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، کھڑکی سے نیچے گر سکتے ہیں، باہر جائیں گے تو کسی نالی میں گر جائیں گے۔ جب بچے تھوڑے بڑے ہوں گے تو یعنی کہ لڑکے بنیں گے تو وہ سارا دن آزاد گھومیں گے پھریں گے، سردیوں میں آزاد گھومنا پسند کریں گے، گندے رہیں گے، سگریٹ پی پی کے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیں گے، بڑوں کو تنگ کرنے میں خوشی محسوس کریں گے، ان کی فطرت کیا رہی ہوگی انہیں۔ تو اس طرح کی آزادی میرا خیال ہے کہ بری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم میں آزادی پھر کیسی ہونی چاہیے، اور کس طرح کی ہونی چاہیے، اور کس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ تعلیم بذات ہی ہے کیا، تعلیم کے معنی کیا ہیں، تو تعلیم کے معنی کے بارے میں بھی مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعلیم کے لٹرل میننگ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو مختلف نقطہ نظر ہیں، مختلف مکاتب فکر کے، ان پر بات کریں گے۔ تعلیم کا جو لفظ ہے جسے انگلش میں ایجوکیشن کہا جاتا ہے، یا جو لفظ تعلیم کا یہ تو عربی سے لیا گیا، علم سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہے جاننا، ٹھیک ہے، جاننا کس چیز کو۔ جو گریک سے یا لیٹن سے لفظ دیں گے ایجوکیئر یا ایجوسیئر، ان کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ اپ یا ٹو برنگ آؤٹ، یعنی کہ چیز کو پہلے کھوجنا اور اس کے بعد اس کی نشو نما کرنا۔ اچھا، کھوجنا کسے؟ وہ جو انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، خوابیدہ صلاحیتیں جنہیں کہہ لیں، کیونکہ انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جو سیکھی سکھائی نہیں آتی۔ آپ خرگوش کا بچہ دیکھ لیں تو وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیسے شکار کرنا ہے، یا کیسے وہ جو چارہ ہے اسے کیسے کھانا ہے۔ بالکل شیر کے بھئی ساری چیزیں، سب چیزوں کو سکھا کر بھیجا جاتا ہے، لیکن انسان کے معاملے میں یہ ہے کہ انسان کو سکھانا پڑتا ہے، اور اسی سیکھنے کو، یعنی کہ اس سیکھنے کو اگر شائن کیا جائے، اس سیکھنے کو اگر ایڈوانس لیول پر لے کر لے جایا جائے تو اس کا نام تعلیم ہے۔ اچھا، تعلیم کے معنی کے بارے میں جو، یہ تو اس کا لٹرل مطلب ہوگا نا، اس تعلیم کے معنی کے بارے میں جو مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، وہ ایک تو نقطہ نظر ہے اسٹیٹ کا یا ریاست کا، گورنمنٹ کا، حکومت کا۔ دوسرا نقطہ نظر ہے مذہب کا۔ تیسرا نقطہ نظر ہے والدین کا، مدرس کا نقطہ نظر ہے، اور ایک نقطہ نظر جسے کہ اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے، وہ خود بچے کا نقطہ نظر ہے۔ تو ہم باری باری، یہ اصل میں جزوی نقطہ نظر ہے، ہر نقطہ نظر اپنے مطابق جب ایک آئیڈیل یا ایک مثالی تعلیم کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ہر ایک کی کچھ خوبیوں کو لے لیں اور خامیوں کو نکال کر ایک ویسے مرکب بنا لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے ریاست کا تعلیم کے بارے میں نقطہ نظر، کہ ریاست یا اسٹیٹ یا گورنمنٹ، حکومت تعلیم کو کیسے دیکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسے ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں کہ ریاست کا تعلیم کے ساتھ ریاست کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی گورنمنٹ کی۔ اسے سب سے پہلے ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے وہ طاقتور عنصر ہے جس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، بڑا اثر ہے تعلیم کے اوپر۔ تو ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو اینشنٹ دور میں، زمانہ قدیم میں، یا ڈارک ایجز میں، مڈل ایجز میں، ایون دیٹ کہ رینیسنس تک، ریاست کا تعلیم کے ساتھ کوئی کسی طرح کا ناطقہ نہیں تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر کوئی تھوڑی بہت دلچسپی تھی تو وہ کلیسا کی تھی، مذہب یا چرچ کی دلچسپی تھی۔ ریاست کی دلچسپی ایسے پیدا ہوتی ہے کہ 1530 میں جب فرانس میں، پیرس میں کالج ڈی فرانس کا وجود یا وہ قائم ہوا، حالانکہ جو کوئی ڈگری وغیرہ دینے کے لیے نہیں تھا، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ تعلیم بالغاہ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا، کوئی ڈگری وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز بانٹنی نہیں۔ اس کا جب قیام ہوا تو ریاست کی یہ ایک ابتدا تھی
لیکن اس کے پیچھے کوئی بڑی لمبی سٹوری یا کوئی کہانی نہیں تھی کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ پھر جرمنی اور انگلستان میں ریفارمیشن کے دور میں انہوں نے کہا کہ جو گرامر اسکول ہیں ان کے اوپر اپنا اثر رسوخ بڑھایا جائے، تاکہ جو کلیسا ہے نا اس کا اثر کم کیا جائے، کیونکہ ان دونوں کا جو مقصد تھا وہ جو بنیادی یا مین مقصد تھا وہ تعلیم نہیں تھا، وہ کلیسا کے اثر کو کم کرنا تھا۔ تو کلیسا کے اثر کو کم کرنے کے لیے ریاست نے چاہا کہ جو تعلیم ہے نا وہ اپنے انڈر لے لے، لیکن کچھ عرصے بعد اسے بھی پس پش ڈال دیا گیا۔ جو اصل اس کی دلچسپی شروع ہوتی ہے ریاست کی تعلیم کے ساتھ، وہ یونیورسل کمپلسری ایجوکیشن سسٹم یعنی کہ عالمی لازمی تعلیم کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو عالمی لازمی تعلیم جو ہے، جو آج اس وقت پوری دنیا میں قائم ہے اور پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے، ہر بچے کا حق ہے، اس کے پیچھے جو ہسٹوریکلی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے۔ عالمی لازمی تعلیم چونکہ شروع سے تو نہیں ہے نا، ابھی کل کی بات ہے، ماضی قریب میں، تو اس کے جو سب سے پہلا اس کا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ تعلیم اپنے اندر بذات ہی ایک بڑی ڈیسنسی یا بڑی خوبصورت چیز ہے، اور سویلائزڈ معاشرے کے لیے یہ لازمی ہے کہ بندے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، سب سے پہلا یہ تھا، اور کوئی چیز اس کی راہ میں نہیں تھی۔ تو جب لوگوں کو پڑھنے لکھنے کی یعنی کہ جو عادت تھی کہ لوگوں کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے، یہ تو سب سے پہلا تھا۔ اب دوسرا یہ تھا کہ جب لوگوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو اس کا پتہ چلا کہ یہ تو تجارت کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، بندے کو جس سے پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ زیادہ پیسے کما سکتا ہے، اور چونکہ رزق اور معیشت یہ شروع سے انسان کے ساتھ ساتھ رہی ہے، تو یہ تو ایک اور فیکٹر، لیکن یہ جزوی فیکٹر تھے، سب سے پہلا وہ تھا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ تجارت کے ساتھ سود مند ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے جرائم میں کمی آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ریاست کے لیے، اسٹیٹ کے لیے بڑی فائدہ مند تھی، کہ ایک تو لوگ پیسے کما رہے ہیں، لوگوں کو زیادہ شعور آ رہا ہے، دوسرا بچوں کے جرائم میں کمی آ رہی ہے، اور پڑھے لکھے جو لوگ ہوں گے اگر وہ غریب ہوں گے اور جاہل اور غربا کے طبقے کو اپنے قابو میں کرنا زیادہ آسان تھا، انہیں منظم کیا جا سکتا تھا، منضبط کیا جا سکتا تھا۔ اور ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ ریاست کی جس میں دلچسپی زیادہ پیدا ہوئی کہ جو پادریوں کے دشمن تھے انہیں موقع ملا کہ اگر ریاست کی دلچسپی پیدا ہو جائے گی تعلیم کے ساتھ، اور تعلیم کو وہ اپنے انڈر لے لیں گے، یا تعلیم کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق بڑھائیں گے یا پروان چڑھائیں گے اور لوگوں کو پیش کریں گے، تو جو کلیسا ہے اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ اس سے بھی ایک کافی زیادہ تقویت ملی اس خیال کو۔ تو ریاست نے جب تعلیم کو اپنے ذمے لے لیا یا اپنے انڈر لے لیا، تو اس کے بعد اس کے اوپر پھر اور بہت سی زیادہ چیزیں آیا ہوئیں، کیونکہ اب لیڈر یا سیاستدان جو تھے انہیں تو چاہیے کہ کوئی بندہ ہمیں بات نہ کرے، ہمارے خلاف کوئی بندہ اٹھ کر بولے نہ، تو جو لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور ریاستی نقطہ نظر کے مطابق پڑھے ہوں گے اور ریاست کا اصول ان کے اوپر لاگو ہوا ہوگا، اور جو نصاب یا جو کورس ریاست نے ڈیفائن کیا ہے یا جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، جب وہ پڑھیں گے تو اس کے اندر تو سارا کچھ وہ ہوگا جو ریاست نے اپنے مفاد کے لیے لکھا ہے، تو آٹومیٹیکلی لوگوں کے ذہن اس طرح بنیں گے کہ وہ ریاست کے خلاف بولیں گے نہیں، اور جو ریاست چاہے گی وہ ان سے کروا لے گی۔ اب یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے یہ 1857 سے پہلے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ انگریزوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کو یا جو یہاں کے لوگ تھے بر صغیر کے سب کنٹیننٹس کے جو نیٹو تھے انہیں صرف اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ کلرک پیدا کر سکیں، کوئی لیڈر یا کوئی وہ جو ہوتی ہے نا کہ کریٹیوٹی، اس طرح کی کوئی پیدا ہونے کا کوئی چکر نہیں تھا۔ تو یہ واقعی ایک فیکٹر تھا کہ اگر جو ریاست جو چیزیں پڑھا رہی ہے وہ صرف اپنے نقطہ نظر سے پڑھا رہی ہے تو وہ تو پھر اس میں تو وہ بائسز آ جائیں گے، یہ ان بائس نہیں رہے گی۔ اچھا، ریاست اس سے اپنا پروپیگنڈا پروان چڑھا سکتی تھی، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں، حکومتی اداروں کی عزت اور حکومت پر تنقید کرنے سے گریز، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ریاست اپنا ڈیزائن کردہ سلیبس پڑھائے گی تو اس میں وہ جو ہوگی نا قومیت، اس کے اوپر بڑا زور دیا جائے گا تاکہ ہم ٹوٹے نہ۔ ریاست باقی سب چیزوں کو پس پش ڈال دے گی اور اپنی قومیت دیکھے گی، اور انفرادیت کو بالکل انفرادی نشو و نما کا کوئی چین چکر نہیں ہے اس میں۔ پھر یہ کہ بین الاقوامیت یعنی کہ انسانیت ایک طرف ہے، بین الاقوامیت اور انسانیت یہ چیزیں ختم ریاست کے نقطہ نظر کے مطابق، اور آج ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈیزائن کردہ ہم سلیبس پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ اس طرح کے کچھ بائسز ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور جنہوں نے سلیبس گورنمنٹ کا تخلیق کردہ سلیبس یا تجویز کردہ سلیبس پڑھا ہے وہ یقیناً ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا اور بھی مطلب بہت زیادہ ممالک ہیں جن کے خلاف اگر حکومت کا کوئی اس طرح کا نقطہ نظر ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کسی اور طرح سے استوار کرنا چاہتے ہیں، یا ڈپلومیسیز ہیں یا اس طرح کے کچھ اور ان کی اسٹریٹجیز جو بھی ہیں،
تو وہ لوگوں کا ذہن اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ حکومتی نقطہ نظر کو لے کر آگے چڑھیں اور اسے ہی بس پروان چڑھاتے ہیں. لیکن حکومت کے نقطہ نظر سے جو سچ ہے، جو اصل تعلیم ہے، وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو یعنی پھر کیسے ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلیسا یا مذہب کا کیا نقطہ نظر ہے. تو جو مذہب کا نقطہ نظر ہے وہ بھی تقریباً ریاست کے نقطہ نظر کے ہی مطابق ہے. وہ بھی ایسے سمجھیں کہ جیسے ریاست کا بنیادی جو ہولڈ ہے نا ریاست کا، بالکل ویسے کلیسا بھی چاہتا ہے کہ مذہب بھی چاہتا ہے کہ ایسے ہی ہو. لیکن یہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کلیسا چاہتا ہے کہ کوئی پڑھے ہی نہ. اگر کسی نے پڑھنا لکھنا ہے تو وہ صرف کلیسا کے لوگ، تاکہ انہیں اگر دوسروں کو بھٹکایا جا سکے یا انہیں اپنی مرضی کے تابع رکھا جا سکے. جب تھوڑا سا دور آگے، یہ میں ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں کہ ایسے پہلے رہا تھا. تاریخ جب آگے بڑھتی ہے تو جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں اب تو لوگوں نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا، تو پھر کلیسا کا یہ تھا کہ اس طرح کا سلیبس ڈیزائن کیا جائے جو فکری آزادی ہوتی ہے وہ جمود کا شکار رہے اور وہ پروان نہ چڑھ سکے. اور یہ چیزیں بھی اب عیاں ہو چکی ہیں کہ واقعی ایسے ہوتا. تو ٹیچر کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ٹیچر کا تعلیم کے بارے میں جو آئیڈیا یا نقطہ نظر جو بھی ہے وہ ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن آج کل اس دور میں وہ تقریباً یہ کلیسا اور گورنمنٹ یا اسٹیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق ہی ڈھل چکا ہے. ایسے سمجھیں کہ جیسے ان دونوں کے نقطہ نظر ہیں، ٹیچر بھی ویسے بن چکا ہے. اچھا، محکمہ تعلیم نے جس ٹیچر کو لگایا ہوگا وہ اگر تعلیم دے گا تو اسے نکال دیا جائے گا. میں تعلیم سے میری مراد وہ ہے کہ اگر سچ پڑھایا جائے یا اگر کچھ کنٹروورشل چیزیں ہیں جسے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ نہ پڑھائی جائیں، اگر وہ نہیں پڑھاتا ہے تو وہ جو ادارہ ہے وہ اسے تقریباً یقیناً نکال دے گا. اور ٹیچر کے ساتھ پھر وہ تمام معاملات جڑے ہوتے ہیں جو کہ کلیسا کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. وہ بھی نظم و ضبط کا قائل ہوتا ہے اور ٹیچر کی سائیکی کے اندر یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے آتا ہے تو میں بچوں کو تھوڑا سا نا وہ اپنے نیچے رکھوں. یہ آج کل کا ماحول چونکہ بنا ہوا ہے اور وہ چیز نہیں کی جاتی کہ جیسے ہونا چاہیے کہ بچے یعنی کہ وہ تو ہم نے پہلے چیز کر لی کہ بچے کو بالکل مادر پدرہ ذات تو چھوڑ دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی جو شروع میں نیچر تو اسے کہے گی کہ تم آزاد گھومو پھرو، کھیلو، کھیل کود میں اپنا ٹائم ضائع کرو. لیکن یہ جو تمام ٹیچر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت آنے تک ان کی صرف انہیں گائیڈ کریں کہ تاکہ وہ اپنی ان کی فطرت سے نشوونما ہو تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کچھ چند خرابیاں ہیں انہیں پیوریفائی کر لیا جائے. تو ٹیچر کے ساتھ پھر یہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں کہ وہ نظم و ضبط کا جو پابند ہوتا ہے یا اسے پتہ ہے کہ میری نوکری جا سکتی ہے یا معیشت، یہ تمام چیزیں تو یہ ٹیچر کو تھوڑا سا ڈسٹارٹ کرتی ہیں. باقی جو والدین کا نقطہ نظر ہے تعلیم کے بارے میں، والدین کیسے سوچتے ہیں کہ بچوں کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے یا کتنا یا کیسے پڑھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں والدین کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت زیادہ کام کریں. اب ایک غریب والدین اور امیر والدین اور مڈل طبقے کے جو لوگ ہیں، متوسط طبقہ، ان تینوں والدین کی جو تعلیم کے بارے میں اپروچ ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی. ایک غریب بندہ ہے وہ یہ سمجھے گا کہ جلد سے جلد بچہ جب بڑا ہو تو اسے کام پر لگایا جائے تاکہ جو معیشت ہے، جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں اور پیٹ میں کچھ جائے. پھر جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ چلیں اگر وہ کچھ کما رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ بچہ اسکول چلا جائے، بس جلدی جلدی اسکول جائے تاکہ اس سے ذرا جان چھوٹے اور ہم اپنے کام پر جائیں. اور جب وہ واپس آئے تو یعنی کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے، میٹرک یا بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ نہیں اب اسے کام کرنا چاہیے. اب جو امیر لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے بچے کو پڑھنا چاہیے. تو اب پھر اس کے آگے کچھ اور چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں اور وہ یہ چیزیں ہیں کہ یہ تمام لوگ جو سوچ رہے ہیں نا، ان کی سوچ کا جو محور یا مرکز ہے وہ صرف معیشت ہے. یہ غریب ہے یا متوسط ہے یا امیر ہے یا جس طرح کا بھی بندہ ہے، یہ تعلیم کو صرف تعلیم کے مدار میں رکھ کر نہیں سوچ رہا، یہ معیشت کو بنیادی چیز رکھ کر سوچ رہا ہے. اب جو لوگ ہیں کسی مطلب گورنمنٹ ملازم ہیں یا سول سروس میں اس طرح کے کوئی لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ اسے جنرل نہیں کریں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا نقطہ نظر اگر تعلیم کے بارے میں یہ ہے کہ سبھی کو یہ ہائی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے، تو سبھی کے سبھی لوگ بنیں. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ سبھی کے سبھی لوگ بنیں، اگر سبھی لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں
تو ڈاکٹروں کی وہ تنخواہ یا وہ کمائی نہیں رہ جائے گی جو اس وقت ہے. لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی, لوگ بیمار ہونا کم ہو جائیں گے, تو وہ جو اس کا ان کے پیچھے بنیادی اس کا جو مقصد تھا وہ پھر فوت ہو گیا, کیونکہ وہ تو پیسے کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا. تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کلیسا کا کیا نقطہ نظر ہے, والدین کا کیا نقطہ نظر ہے, استاد کا کیا نقطہ نظر ہے. اور اب ہم بات کریں گے کہ خود بچے کا کیا نقطہ نظر ہے تعلیم کے بارے میں. بچہ کیسے تعلیم کو دیکھتا ہے یا کس تناظر میں سے پرکھتا ہے. تو بچے کی جو فطرت ہے وہ تو اسے ہو سکتا ہے کہ شروع میں روکے کہ تم نہ پڑھو. اس سے آگے مزید بیان کرنے سے پہلے میں نا ایک چھوٹا سا ایک کہانی چیخوف کی بتانا چاہتا ہوں. اس کا افسانہ ہے کہ جو چیخوف کا استاد تھا, اس نے ایک بلی کے بچے کو چوہا پکڑنا سکھانا تھا. تو وہ ایسے کرتا کہ جب چوہا آتا تو وہ بلی کے بچے کو اس کے پیچھے بھگاتا, اگر وہ نہیں بھاگتا تھا تو وہ اسے مارنا شروع کر دیتا تھا. اب ہوا کیا کہ جب وہ بچہ بلی کا, جس کی نیچر میں ہے چوہے کو پکڑنا, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جب چوہے کو دیکھتا ہے, وہ مکمل بلی بننے کے بعد جب وہ چوہے کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. اب اس کی نیچر کو ڈسٹورٹ کر دیا گیا. ہر چیز کے سیکھنے کا ایک وقت ہوتا ہے. جو چیز انسان کی یا کسی بھی چیز کی, یہ بلی ہے, بلی کی جبلت میں ہے چوہے کو پکڑنا, لیکن اس کی ٹریننگ اس طرح کر دی گئی ہے کہ وہ چوہے کو دیکھ کر ڈر رہی ہے. بالکل یہی چیز غالب آتی ہے, اس چیز کو ہم کر سکتے ہیں, انسانوں کے اوپر لگا سکتے ہیں کہ بچوں کی جبلت, بہت سے بچوں کی جبلت میں ہوگا لکھنا پڑھنا سیکھنا, لیکن ان کے لیے ایک وقت درکار ہے. جب وہ تھوڑے بڑے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا رجحان کس طرف جا رہا ہے, تو ان بچوں کو پھر وہ کچھ پڑھایا جائے, وہ کچھ لکھایا جائے. لیکن ان تمام چیزوں کو جنہیں ہم نے ڈسکس کیا ہے, وہ جو پیچھے جتنے بھی فیکٹر ہیں وہ سارے کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ منسلک ہیں, اور ان کا انکار نہیں کرنا ان کا, بلکہ ان کا ہمیں اقرار کرنا پڑے گا. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے تعلیم میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے یا دلچسپی شو نہیں کرتے تو بچوں کو مارا جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑی ظاہر ہے کہ غلط بات ہے. آنڈل کے سینڈرسن کا ایک واقعہ ہے کہ جو بچے میتھمیٹکس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے تو لیکن ان کی نا مشینوں میں بڑی دلچسپی تھی. اچھا, اس نے انہیں مشینیں لا کر دی اور مشینوں کو بنانا سنوارنا, کیسے مشینیں بنتی ہیں, کیسے وہ ورک کرتی ہیں, وہ سارا سکھانا شروع کر دیا. تو جب ظاہر انہوں نے مشینوں کے بارے میں سیکھا تو میتھمیٹکس تو سیکھنا لازمی ہو گیا. انہوں نے حساب کتاب جو کرنا تھا, جیسے کیسے یہ تخمینہ یا اسپیکولیشنز, جو بھی چیزیں لگانی تھیں وہ ساری میتھمیٹکس کے بغیر زیرو تھیں. لیکن مشین ایک ایسا فیکٹر تھا جو کہ ان کے حواس کے اوپر طاری تھا یا ان کی دلچسپی تھی, تو انہوں نے آٹومیٹیکلی میتھ کو سیکھنا شروع کر دیا. تو پھر یہ کہنا کہ بچوں کی کسی چیز میں دلچسپی ہوتی نہیں یا یہ کسی حد تک تھوڑی سی فضول بات ہے, یا اس کے کوئی معنی نہیں بنتے. اصل میں دلچسپی ہوتی ہے, صرف دلچسپی کو ابھارنا یا اسے پیدا کرنے کا ایک ڈھنگ یا ایک طریقہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ فٹ بال میں کتنی زیادہ محنت لگتی ہے, کرکٹ میں کافی جسمانی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن کبھی کوئی بندہ تھکا نہیں, اس لیے کہ اس میں دلچسپی ہے. اب جیسے ان بچوں نے مشینوں کے ساتھ ان کی دلچسپی تھی تو انہوں نے وہ میتھمیٹکس سیکھنا شروع کر دیا. بالکل یہی طریقہ لاگو کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام موضوعات جو تمام فیکٹر تھے تقریباً دھندلے تو واضح ہو چکے ہیں ہلکے ہلکے سے. تو اب ہم بات ڈائریکٹ کرتے ہیں سلیبس کے اوپر کہ سب سے پہلے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس کا تو اسٹریٹ فارورڈ ایک ہی جواب ہے کہ پڑھنا چاہیے اور لازمی پڑھنا چاہیے. تو پھر کیا پڑھنا چاہیے یا کیا نہیں پڑھنا چاہیے, سلیبس کے اعتبار سے کون سی چیز پڑھائی جائے یا کون سی نہ پڑھائی جائے. تو سلیبس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے کیا اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں غلط. جیسے کہ ریاست یا اسٹیٹ جو کچھ پڑھاتی ہے وہ سچ سمجھ کر ہمیں پڑھایا جاتا ہے. امریکہ میں کمیونزم کو پڑھانا گناہ سمجھا جاتا تھا یا کمیونزم کو بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا تھا, اور جو لوگ وہاں پر پڑھتے تھے ان کی نظر میں کمیونزم ایک غلط کنسیپٹ یا غلط نظریہ ہے. اب رشیا میں یہ تھا کہ ادھر کمیونزم ایک آفاقی سچائی سمجھی جاتی تھی. ان دونوں میں کوئی ایک چیز تو ٹھیک تھی, یا کمیونزم غلط تھا یا صحیح تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کو نہ پڑھانے صرف اسی وقت نہیں پڑھایا جاتا جب اس کے مخالف میں کوئی دلیل, کسی بندے کے پاس یا حکومت کے پاس یا سلیبس ڈیزائن کرنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر اسے نکال دیتا ہے. اب اگر نظریہ ارتقاء کو جو لوگ نہیں مانتے وہ اسے نصاب میں ڈالیں گے نہیں, صرف اس لیے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اگر ان کے پاس دلیل ہو تو وہ کبھی بھی اسے نکالیں گے نہیں. مطلب بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ اگر ایک چیز کے مخالف آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ کبھی اسے سلیبس سے نکالیں گے.
ظاہر ہے آپ تو لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ اس کے خلاف میرے پاس دلائل ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ جب چیز نکالی جاتی ہے تو اس کا صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل یہ ایویں منطقی مشغافیوں کی زد میں آ گئی تھی۔ دیکھا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں انڈیا کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے، انڈیا میں پاکستان کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے، جرمنی میں فرانس کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے، فرانس میں جرمنی کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے، روس میں اس کے امریکہ کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے، امریکہ میں روس کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں بغیر دلائل کے، بس لوگ جو بچے ہیں ان کے اذہان میں کچھ تھوپا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قصہ مختصر کے دقیانوسیت سے اعتراض کیا جائے، اسے پس پشت ڈال دیا جائے اور ایک سٹیپ آگے بڑھا جائے۔ یہ جو پرانے اور فرسودہ خیالات ہیں اور مخالفتیں ہیں، ان سے جتنا بچا جا سکتا ہے بچا جائے اور لاجیکل کریٹیکل تھنکنگ کو پروان چڑھایا جائے۔ کسی بھی بات کو، کسی بھی قضیے کو، کسی بھی مسئلے کو منطق کے اوپر پرکھا جائے اور اس طرح کے رویوں کو پروان چڑھایا جائے۔ اگر پاکستانی استاد انڈیا میں جا کر پڑھائیں، انڈیا کے استاد پاکستان میں آ کر پڑھائیں، جس طرح کی وہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں گی وہ یقیناً ختم ہو جائیں۔ بالکل یہی امریکہ اور رشیا کے ساتھ ہے، اگر وہ ایسا کریں تو جو غلط فہمیاں ہیں وہ رفع دفع ہو جائیں گی۔ جو بنیادی مقصد ہے انسانیت، وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے اور ہم اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی وہ اسی سٹیج پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جتنی خیر میں اپنے لحاظ سے میں نے کچھ کور کرنے کی کوشش کی ہے، باقی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح کا سوال کریں تو میں اس کا حد الوسع جواب دینے کو تیار ہوں۔